ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف فإن الله به عليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم نورکم خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. سب پڑھے بابا جی الصلاۃ والسلام علیک یا والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا سید العرب والعجم اغثنا وامددنا فی سبیل اللہ. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو سب جہانوں کا خالق و مالک ہے. ساری کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے. اللہ وہ ہے جو مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے. بے حد ان گنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین
شفیع روز جزا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ وحدہ لا شریک کے سارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ، تمام ازواج مطہرات، تمام اولاد پاک، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران طریقت و برادران اسلام، میں نے قرآن کریم سے سورہ البقرہ سے آیا کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، فرمایا ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے، زمین میں چل نہیں سکتے، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور نادان جو ہیں، جاہل جو ہیں، انہیں غنی سمجھتے ہیں، تبنگر سمجھتے ہیں اور انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ ان کو گڑ گڑانا پڑے۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم جو خیرات کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو جانتا ہے۔ علی مرتبہ سامعین، فقیر جو راہ خدا میں روکے گئے، restricted from the way of Allah, the needy people۔ فقراء کون ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں عمومی طور پہ اور سمجھا جاتا ہے، لغوی معنی اور ہوتا ہے، اصطلاحی معنی اور ہوتا ہے، اور اس پہ پریکٹس عمل مختلف ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ فقیر مانگنے والا جو کسی کام کا نہ ہو، ہمارے ماحول میں یہ لغوی اور اصطلاحی معنی ایسا نہیں ہے، ہمارے ماحول میں عملی سمجھے کہ ایسا نظر آتا ہے۔ پریکٹسنگ جو بیگرز ہیں، ہم ان کو، پروفیشنل بیگرز کو ہی ہم فقیر سمجھتے ہیں، انہی کو ہم فقیر کہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے نیک ہیں۔ یاد رکھیں، جو پروفیشنل عادتاً مانگنے والا، ضرورتاً نہیں، جو عادت کے تحت مانگتا ہے وہ فقیر نہیں ہوتا ہے۔ فقیر کا معنی اس سے بہت مختلف ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ ابتدائی طور پہ یہ سمجھ لیجئے کہ جس کمر شکستہ ہو، جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو، جس کی، بیٹا آپ کیوں بار بار کھیل رہے ہیں یہاں پہ؟ ان بچوں کو بیٹھ کے بٹھا دیں، جائیں یار، کوئی صحیح صاحب ان سے کہیں، کوئی بچہ جو ہے نا وہ اوپر ہی نیچے نہ آئے، آرام سے بیٹھے۔ تو سامعین ذی وقار ہے توجہ، فقیر کسے کہتے ہیں؟ کمر شکستہ، جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، اس کو عربی کے اندر فقیر سمجھا جاتا ہے۔ عرب کے کلچر کے اندر بالکل جو ہے وہ ایک جگہ ٹک کے بیٹھنے والا، جو اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا، کیونکہ دنیا کو اندر نا بعض کا تو دو ہمارے ہاں کلچر میں عمومی طور پہ مائیں جو ہے نا، وہ کسی کو یا بزرگ کوئی کام کہے کہ یار بیٹا یہ کام کرو، اور وہ نہ ہلے تو دو جملے بولتے، کہیں تیریاں لتاں ٹوٹیاں، تو دوجا کی وہ تیرا لک ٹوٹا ہے۔ کمر شکستہ، کمر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہو، اس کو فقیر کہا جاتا ہے، کہ جو ایک جگہ ٹک کے بیٹھنے والا، ہل نہ سکے، پکا ہو جائے، اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ دوسرا، اونٹ کی جب ناک کو چھیدا جاتا نکیل ڈالنے کے لیے، تو اس حالت کو جب ناک چھید دی جاتی، اس کی ناک میں نکیل ڈال دی جاتی، تو اونٹ کی ناک کو چھیدنا اور نکیل ڈالنے کی کیفیت کو فقیر کہتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کنواں، گھڑا جو گہرا ہوتا ہے، اس کو بھی فقیر کہتے ہیں۔ اب تین معنی جو عرب کی اصطلاح کے اندر موجود ہیں، وہ تین معنی میں نے کیے۔ کمر شکستہ، جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہو، اونٹ کی ناک کو چھید کر نکیل ڈال دینا، اور گہرا کنواں اور گڑھے کو فقیر کہتے ہیں۔ اس سے ہمیں جو سمجھ آتی ہے لغوی معنی سے، عرب کے جو عمومی طور پہ جو معنی فقیر کا سمجھا یا پڑھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے،
تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے. ہم اگر اس کا جو ہے وہ یہاں سے اس کو ہم سمجھیں کہ شرعی طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر یا اصطلاحی طور پہ یا عمومی طور پہ جس کو ہم فقیر یا ہمارے صوفیاء فقیر سمجھتے ہیں کہ جی میں تو فقیر ہوتا ہوں، جیسے کہتے ہیں جی میں تو اللہ دا فقیر ہوں، میں تو نبی کا فقیر ہوں، میں جی فلاں ولی دا، جی میں تو فقیر ہوں نا. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جب ہم صوفیاء کے معنوں میں فقیر کو دیکھیں گے تو اس کا پہلا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، وہ کمر شکستہ ہو جائے، وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے، وہ ایک جگہ ٹکا رہے، جم جائے، تو اس کو فقیر کہتے ہیں. تو ہم اس کو صوفیاء اس معنوں میں، صوفیاء کے معنوں میں ہم اس طرح بیان کریں گے کہ ایسا شخص جو خدا کی راہ میں ٹک جائے اور شیطان کے ہر رستے کو چھوڑ کے فقط اللہ کے رستے میں چل پڑے اور اس رستے کو چھوڑنے کے لیے کسی حال میں بھی تیار رہو، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فقیر ہے خدا، جو صرف اللہ کے لیے کام کرتا ہے. اس کی یوں سمجھے کمر ٹوٹ گئی، اب وہ خدا کے رستے کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا، اب اس رستے سے ہٹ ہی نہیں سکتا ہے، ہل ہی نہیں سکتا ہے، ٹکا ہوا ہے. اس کو کہا جائے گا یہ فقیر ہے. جس نے اللہ کی راہ کو نہ چھوڑا نہ یہ چھوڑے گا، وہ فقیر ہوگا. دوسرا، جس کی ناک اونٹ کی نکیل ڈالنے کے لیے ناک کو چھیدا جائے تو وہ فقیر ہوگا. تو اس کو ہم اس معنی میں سمجھیں گے کیا کہ یاد رکھیں، جس کی ناک میں، جس انسان کی ناک میں شریعت کی نکیل ڈال دی جائے، چھید کر دیا جائے کہ اب اس کو، کیونکہ نکیل کیوں ڈالی جاتی ہے؟ کیونکہ نکیل جو ہوتی ہے وہ جانور کو قابو کرنے کے لیے ہوتی ہے، جانور کو کنٹرول کرنے کے لیے، کہ جانور کہیں راہ سے ہٹ نہ جائے، وہ بے مہار نہ ہو جائے، جس کو اردو میں کہتے ہیں بے مہارا شتر، کہ جس کی کوئی مہار نہ ہو، کوئی نکیل نہ ہو، اپنی مرضی سے دائیں چلے، بائیں چلے، مشرق چلے، مغرب چلے، جس طرح چاہے پھرتا رہے، گھومتا رہے، نہ اس کا کوئی مالک ہو، نہ اس کو کوئی سنبھالنے والا ہو، نہ وہ کسی کے قابو میں ہو، اس کو کہتے ہیں بے مہارا. ارے یاد رکھنا، فقیر بے مہارا نہیں ہوتا. فقیر اپنی مرضی سے کام نہیں کرتا کہ کبھی نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، نہ مشرق دیکھا، نہ مغرب دیکھا. فقیر اللہ کا اور اللہ کے رسول کا وہ ہوتا ہے جس کی ناک میں شریعت کی نکیل ڈال دی جائے. اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کی گفتگو، اس کا کلام کرنا، اس کا کاروبار کرنا، اس کا تجارت کرنا، اس کی معیشت، اس کی معاشرت، اس کی سیاست، ہر چیز شریعت مصطفیٰ کے تابع ہو جائے. وہ اپنی مرضی کو ختم کر کے خدا اس کے رسول کی مرضی پہ چل پڑے تو سمجھ لینا کہ یہ خدا کا فقیر ہے، یہ مصطفیٰ کا فقیر. جو اپنی مرضیاں کرے، جو اپنی خواہشات پہ چلے، جو اپنے انداز سے چلے، وہ کیسا فقیر ہے؟ فقیر اپنی مرضیاں نہیں کرتا، فقیر تو کہتا ہے جو رب دی مرضی، وہی بندے کی مرضی. یہ ہے فقیری. علی مرتبہ صاحب میں اس کا دل کا کنواں اتنا گہرا ہو، اتنا گہرا ہو، اور اس کے سارے ہر جگہ یا خشیت الہیہ ہو یا میرے مصطفیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. تو جس کے دل میں نہ خدا کی محبت، نہ رسول کی محبت، تانوں کی مسئلہ الو دے پٹھیو کیوں بار بار پھر رہے سے؟ جوتے لگاؤں گا تمہیں میں، اگر آئندہ کیا تھا. میں نے پہلے بھی منع کیا، شرم نہیں آتی. لا حول. تو علی مرتبہ صاحب توجہ ہے نا توجہ. اب پتہ چلا فقیر کسے کہتے ہیں؟ جندی جو اپنی مرضیاں کرے نا، کہ میری مرضی جی، نہ خدا کی مرضی، نہ رسول کی مرضی، نہ شریعت کی پابندی، نہ احکامات الہیہ کو دیکھنا، نہ قرآن دیکھنا، نہ رسول کے فرمان کو دیکھنا، نہ صحابہ کی اتباع کو دیکھنا، نہ اہل بیت کے طریقے کو دیکھنا، اور اپنی خواہشات، اپنی مرضی، اپنی چاہتے، اور اس کے بعد وہ کہے جی میں فقیر ہوں، تو سمجھ لینا یہ دھوکے باز ہے، یہ بہروپیہ ہے، یہ فراڈ کرنے والا ہے. فقیر وہ ہے جس کے دل میں خدا کی محبت ہو، تقوی ہو، تقوی سے بھرا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ٹک جائے، اور اس کی ہر عمل جو ہے وہ مصطفیٰ کی شریعت بن جائے. جس کو امام اہل سنت کہا، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جس کی ہر ہر ادا
سنت مصطفیٰ، اس کا ہر اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا قیام طعام دستار رفتار کردار سب کا سب اس کا اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہوتا ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ وہ ہے جو فقیر ہے۔ یہاں دھوکے باز ہیں، یہ عجیب فقیری یہاں پہ لوگوں نے اپنے اوپر طاری کی ہے، جس کا نہ قرآن سے اس فقر کا تعلق ہے، نہ مصطفیٰ کی شریعت سے اس فقر کا تعلق ہے، نہ صوفیاء کے کسی جو ہے قبیلے سے ہے۔ اور صوفیاء کی فکر اور سوچ کو تو اتنا بدنام کر دیا گیا، اتنا دے میڈ اٹ نٹوریس کہ لوگ اب حالت یہ ہے کہ لوگ سادھو سنت اور صوفی میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ ایسے بال بھرائے، نہانا دھونا ختم کر دیا، غلاظت میں گندگی میں نجاست میں رہے، اور جو ہے نہ حرام کا پتہ نہ حلال کا پتہ، اور کوئی ان پہ نماز نہیں، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت اور نفل و نوافل تو بات کی بات ہے۔ تو یاد رکھیں یہ یوگ تو ہو سکتا ہے، یہ ہندوؤں کے سادھو تو ہو سکتے ہیں، یہ سنت تو ہو سکتے ہیں، یہ صوفیاء اور اولیاء نہیں ہو سکتے۔ صوفیاء اور اولیاء وہ ہوتے ہیں جو مصطفیٰ کی شریعت کے پابند بن جاتے ہیں، جو شریعت سے ہٹ جائے وہ چاہے کیسا بھی تمہیں نظر آئے، اور وہ غلط استدلال کرتے ہیں اس مصطفیٰ کے فرمان سے کہ نبی کا سچ ہے یہ فرمان کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے بال بکھرے ہوں گے، جن کے جو ہے وہ چہرے سے جو ہے وہ تازگی جو ہمارے شاش میں وہ نہیں ہوگی، ان کے چہرے پہ خوف خدا ہوگا، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، ان کے بال بکھرے ہوں گے، پراگندہ حال ہوں گے، اور کوئی عورت ان سے نکاح کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہوگا، وہ اللہ پہ قسم ڈال دیں، اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دے۔ لیکن وہ یہ مانگنے والے فقیر نہیں ہیں، وہ اور فقیر ہیں، وہ فقیر ہیں کہ کی محمد سے وفا گر تو نے تو ہم تیرے، یہ وہ فقراء ہیں کہ کی محمد سے وفا گر تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ سارے مل کے میرے ساتھ کہیں اوے کی محمد سے وفا کر تو نے تو ہم سب مل کے اللہ کرے ہمیں بھی وہ فقر نصیب ہو جائے، ہمیں بھی جو ہے وہ خدا کا خوف اور اللہ کی اطاعت نبی کی محبت نصیب ہو جائے، ایسا مقام آ جائے۔ کیسے ملے گا کہ محمد سے وفا کر تو نے تو ہم محمد سے وفا کر تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں سب مل کے میرے ساتھ کہیں وہ فقیر اللہ کے، وہ نیک لوگ، وہ برگزیدہ بندے ہوئے، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم لاہو قلم تیرے ہیں۔ تو سامین جیوے کا عرض کر رہا ہوں، وہ دنیا کا مانگنے والا، دنیا کا کتا، دنیا کے پیچھے چلنے والا، دنیا کے حرص و ہوس رکھنے والا، دنیا کے اندر وہ آخرت کو چھوڑ کے صرف دنیا کمانے والا، وہ فقیر خدا کا نہیں ہے، وہ فقیر مصطفیٰ نہیں ہے، وہ ابو بکر عمر عثمان و علی کے رستے پہ نہیں ہے، وہ شریعت مصطفیٰ والا نہیں، وہ تو شیطان کا بندہ ہے، وہ تو شیطان کا پجاری ہے، وہ تو دولت کے پیروکار بن گیا۔ فقیر وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کمر شکستہ ہو جائے، جان چلی جائے، مگر خدا کے راہ سے رستے سے نہ ہٹا تھا نہ ہٹنے والا ہو۔ جو خدا کی راہ میں نہ ہٹے نہ ہٹنے والا ہو، وہ فقیر ہے جس کی ناک میں شریعت کی نکیل ہو، جو شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والا، اپنے فرض کو وقت پہ ادا کرنے والا، واجبات کو پورا کرنے والا،
والا, میرے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا, نفل و نوافل کی رغبت رکھنے والا, وہ جس کی ہر ہر ادا سنت. عامر انہوں عثمان شاہ کتاب میں گھر چھوڑا ہے, وہ ذرا منگوا لیں, یا نہیں تو آپ لیں خود. تو سامعین جی وقار, جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ, سارے مل کے کہیں جس کی ہر ہر ادا سنت, جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ, جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ, ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام, ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام. ہمیں تو شریعت نے, بزرگوں نے یہ پیر طریقت بتائے, یہ وہ لوگ بتائے ہیں جو نبی کی شریعت کے اطاعت کرتے ہیں, جو خدا کی توحید کو مانتے ہیں, جو نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہیں, جو اللہ رسول کے بعد اپنے والدین کے حقوق کو پورا کرتے ہیں, جو اپنے بہن بھائیوں, رشتہ داروں, ہمسایوں, حتیٰ کہ خلق خدا کے ساتھ وہ محبت سے پیش آنے ہیں. ہمیں تو شریعت میں, قرآن میں, حدیث میں یہ فقیر لگتے ہیں, مگر ہندوانہ ہمارا کلچر, تہذیب اس حد تک آگے چلی گئی کہ ہندوازم نے سب کو کھا لیا. یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین ہندوازم, ہندو یوگ اینڈ دا اسلامک صوفیزم. بڑا مشکل ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. مگر ہمارے ہاں عجیب منظر ہے, ہم پہچان نہیں پاتے. کیوں نہیں پہچان پاتے؟ کیونکہ ہم قرآن و سنت کو نہیں دیکھتے. جب تک قرآن و سنت کو سمجھ کے آپ فقیری اور صوفیزم نہیں پڑھیں گے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ورنہ آپ دیکھیں ایتھے ہزاراں فقیر لگے پھر دے, نہ وہ ناندے, نہ وہ غلاظت, نہ پھرے ہوئے, نماز انہوں نہیں پڑھنی. کچھ تو وہ ہیں جو مرفوع القلم ہوتے ہیں, جن پہ حد کی شریعت کی نہیں لگتی, ان کے ظاہری طور پہ وہ مجذوب ہوتے ہیں, لیکن کئی چنگے پلے مجذوب بن جاتے ہیں. عجیب صورت بنی ہوئی ہے, چنگے پلے ہوندے نے مگر مجذوب بن جاتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, بہروپیے ہوتے ہیں وہ. ان کی ہمیں سخت مذمت کرنی چاہیے. وہ شریعت کی پابندی نہ کرے تو نہ وہ ولی ہوتا ہے, نہ وہ صوفی ہوتا ہے, نہ وہ فقیر ہوتا ہے, وہ فاسق, فاجر, گناہگار ہوتا ہے. روپ دھارنے سے, پولیس کی وردی پہن لینے سے پولیس کا ملازم نہیں بنتا. وہ جس کو اتھارٹی لیٹر دیا جاتا ہے, جس کو نوکری آفر کی جاتی ہے اور ایکسیپٹنس ہوتی ہے. اللہ کا فقیر بھی وہی ہوتا ہے جس کو خدا قبول کر لے اور خدا کی بندگی کے لیے ہر وقت تیار رہے. تو سامعین جی وقار, وہ فقیر ایک ہوتے ہیں ظاہری, ایک ہوتے ہیں باطنی. جو ظاہر کا فقیر ہوتا ہے نا, دھوکہ دینے والا, وہ مفلس, بیچارہ, کچھ پاس نہیں ہے اور مانگ مانگ کے گزارا کرتا ہے. یہ ظاہری فقیر جو مفلسی کی حالت میں رہتا ہے. اور جو باطنی فقیر ہوتا ہے نا, وہ مفلس میں ہاتھ تو خالی ہوتے ہیں مگر خدا کی نعمتوں سے اس کے ہاتھوں کو بھرا رہتا ہے. وہ اصل فقیر وہ ہوتا ہے باطن, جس کا فقیر ہوتا ہے. اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے بعد اختیار و اقبال ہوتا ہے. اس کو دنیا کی لالچ نہیں ہوتی ہے, اس کو دنیا کی دولت کے پیچھے مرتا. ساری دنیا اس کے قدموں میں آ جائے, اس بات پہ وہ غرور نہیں کرتا, وہ تکبر نہیں کرتا, وہ لالچ نہیں رکھتا. نہیں ہے تو نہیں ہے, بے پرواہ رہتا ہے. اگر آ جائے تو غرور نہیں, چلی جائے تو پرواہ نہیں. یہ وہ فقیر ہوتے ہیں. برادران اسلام ہمیشہ یاد رکھیے, میں نے اپنے والد کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس حال میں دیکھا. آپ محلے والے سب جانتے ہیں کہ اتنا بڑا نام, دنیا جس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ ترستے رہتے تھے کہ ہم سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ ایک نظر دیکھ لیں. ہزاروں دنیا ان کے ساتھ چلتی تھی, جدھر جاتے تھے ایک ہنگامہ برپا ہوتا تھا, لوگ زیارت کے لیے آتے تھے, مگر اپنے گھر میں محلے میں سادی سی چادر دھوتی باندھ کے, اوپر قمیض ڈال کے عام ایسے بیٹھے تھے جن کی جیسے ان کو کوئی جانتا ہی نہ. اتنی بے تکلفی میں رہتے تھے, اتنی سادگی میں رہتے تھے. کسی کو, مجھے یاد ہے ایک دفعہ آپ نے لباس پہنا بڑا قیمتی, آپ کی جو گھڑی تھی
وہ ابھی بھی میرے پاس پڑی ہے. اس وقت انہوں نے 3.5 لاکھ روپے کی لی تھی. یہ میں 90s کی بات کر رہا ہوں. آج کو اس کی قیمت کچھ 14-15 لاکھ روپے ہے. تو یہ نا میرے کارن سویرے ڈاکہ مارن آ جاؤ اشاروں کو گھڑی پئی ہوئی ہے, میں بڑی سام کے رکھی. تو وہ گھڑی آپ نے پہنی ہوئی تھی. لباس آپ کا, آپ کو پتہ ہے پھر کوئی ایسے بلو رنگ کا تھا, بہترین شلوار, اس کے اوپر ایک ویسٹ کوٹ, اس کے اوپر ایک انہوں نے کوٹ ڈالا. اور میرا خیال اس وقت کچھ 70-80 ہزار روپیہ اس کی قیمت بنتی, تو لاکھوں میں. اور پھر آپ کو پتہ ہے جیسے دولہا تیار ہوتے تھے اس طرح وہ جناب مونچھیں, نوکدار مونچھیں, اور وہ تیار ہو کے نا. تو میں اس سے پہلا جو جمعہ تھا آپ نے اسی حوالے سے پڑھایا کہ جناب یہ دیکھیں فقیری کے حوالے سے, سادگی کے حوالے سے. میں کہا جناب مسجد تساں بڑی سادگی تے فقیری تے تہاڈا تے اپنی کڑی بڑی مہنگی, آپ کا تو یہ جو جبہ ہے یہ دستار ہے. فرمان لگے پتر میں جدو اپنے جدو سید شبیر حسین نا تو ادو میں سادہ ہی ہوں نا, لیکن جب میں ممبر رسول پہ بیٹھتا ہوں نا تو پھر مجھے لوگ ذاتی والے سے نہیں, مصطفیٰ کے غلام کے حوالے سے جانتے ہیں. یہ نبی کے دین کی عزت کے لیے میں یہ سب کچھ پہن لیتا. فرماتے تھے اس لباس سے مجھے غرور اور تکبر نہیں آتا, لیکن جو متکبر آتے ہیں نا ان کو ذلیل کرنے کے لیے میں بھی کہتا ہوں تیری اوقات کی ہے. نبی دا غلام ایک دم اچھا ہوتا ہے. حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ مدینہ طیبہ میں گئے تو عمومی طور پہ آپ کو پتہ ہے نیازی صاحب جو ایڈی وڈی پاک بندی سے ترا چنگا لمبا. جب مدینہ طیبہ گئے تو انہوں نے 2 انچ اور اونچا کر چھڑا, تو تیار ہو کے نا تو مسجد نبی کی طرف چل پڑے. تو جو ساتھ علماء انہوں نے کہا حضرت قبلہ نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ کیا کہ اتنی بڑی آقا سرکار کی بارگاہ تو آپ کا ترا اور اونچا ہو گیا. فرماندے نے یہ ترا دکھانے تو جا رہا ہوں کہ یا رسول اللہ دیکھیں آپ کا غلام کیسے چلتا ہے. تو یہ وہ حالت ہوتی ہے. اگر آپ بلکہ یاد رکھیں یہ بھی شریعت کا اصول ہے, اگر کوئی متکبر غرور سے بیٹھا ہو اس کے گھمنڈ کو توڑنا بھی شریعت ہے, لیکن غریبوں کے سامنے غرور سے آنا شریعت کے خلاف. تو جو یہ اس طرح کا حضرت سیدی غوث الاعظم کا جبہ بڑا قیمتی تھا, چور چوری کرنا آ گیا. تو یہ جو بعض اوقات علماء کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر ان کی نیت اور ہوتی ہے, ہم اور سمجھتے ہیں. تو یہ وہ فقیر ہوتے ہیں جو دشمن کو ذلیل کرنے کے لیے, اللہ اس کے دشمن کو ذلیل کرنے کے لیے وہ ایسے حالت میں آ جاتے ہیں, ورنہ ذاتی حالت میں اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ جو بھی آیا ان کے ساتھ. جیسے میرے مصطفیٰ علیہ السلام تھے, جب مکہ فتح ہوا میرے نبی نے دستار باندھی ہوئی تھی, لیکن ذاتی حیثیت میں جب نبی مکہ میں داخل ہوئے تو سر جو ہے میرے نبی کا کوہان سے لگا ہوا تھا. لیکن کعبے میں جاؤ تو یوں چوڑے ہو کے جاؤ. وجہ کیونکہ دشمن دیکھ رہا ہوتا ہے کہ خدا کے بندے اتھے 80 سالاں دا بھی بابا ہوئے نا تو سینہ چوڑا کر کے ٹرنا, کیونکہ دشمن خدا کو پیغام دینا ہوتا ہے کہ اسی ماڑے نہیں, اسی اس رب کے بندے ہیں جو المتکبر ہے, اور ہم تمہارے خدا کے دشمن کے غرور کو توڑ کے رکھ دیں گے. تو سامعین ذی وقار مغرور کا غرور توڑنا شریعت ہے, اور خود غرور میں ذات کو تکبر کرنا یہ ذلت ہے. یہ میرے اللہ کی رضا ہے. ذاتی اللہ ہمیں ہر تکبر سے بچائے, اللہ ہمیں مغرور کا غرور توڑنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو سامعین ذی وقار عرض کرنا پیا, میرے رب ذوالجلال نے فرمایا قرآن آندا پیا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ان کی کمر شکستہ ہے خدا کی راہ میں, وہ کہیں اور نہیں جاتے, وہ باطل کی طرف داری نہیں کرتے, وہ باطل کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. امام حسین تھے اللہ اور اس کے رسول کے فقیر, جو ہر چیز قربان, کسی غیر کی, کسی خدا کے دشمن کی, رسول کے دشمن کی اطاعت نہیں کرتے. تو سامعین ذی وقار اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے, اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے, دل نہیں ہوگا تو اطاعت نہیں ہوگی ہم سے, دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے, اور روز
قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، رزق پر حق ہے مگر یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے۔ مجھے لگتا ہے مجھے یہ سمجھانا بھی پڑے گا۔ روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، روز چودھری دے بوئے جاؤ، روز سردار کے پاس جائیں، روز جو ہے وہ مرا کے پاس جائیں اور ان کے لیے قصیدے لکھتے رہیں۔ لکھا گیا روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، رزق برحق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے۔ ارے رزق اللہ دیتا ہے، ہم متکبر اور مغرور اور دنیا دار کا قصیدہ رزق کے لیے نہیں لکھیں گے، ہم تو قصیدہ لکھیں گے تو مصطفیٰ کا لکھیں گے، ہم تو بیان کریں گے تو نبی کی آل و صحاب کا ذکر کریں گے۔ روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، رزق پر حق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے، اور ہر نئی نسل کو ایک تازہ مدینے کی تلاش، ایک روز ہر نئی نسل کو ایک تازہ مدینے کی تلاش، وہ صاحب اب کوئی ہجرت نہیں ہوگی ہم سے۔ ہم نے تم تو آج روز ایک نیا مدینہ، تمہارا محبوب بدلتا رہتا ہے، تمہاری چاہتیں، تمہاری خواہشیں، تمہاری محبتیں بدلتی رہتی ہیں، اس جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، تیسری جگہ سے چوتھی جگہ۔ یاد رکھنا ہم نے مدینے والے کو مانا، ہمارا اب اس سے زیادہ ہجرت نہیں ہوگی، ہمارا تو دل بھی مدینہ، ہماری جان بھی مدینہ۔ للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گئے تو سامعین جیوت اور جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ تو برادران اسلام یاد رکھنا، فقیر وہ ہے جس کو سوائے مدینہ کے کچھ اور نظر نہ آئے، سوائے بس اس نے مان لیا ہجرت ہو گئی مکہ سے مدینہ، اب جو رستہ بھی نظر آئے گا وہ مدینے سے ہو کے ہی جائیں گے، مدینہ چھوڑ کے نہیں جایا جاتا۔ تو فقیر وہ ہے جو جس کی ہر حال میں وہ مصطفیٰ کی شریعت کا پابند رہتا ہے، نہ اس کو کوئی خیال دائیں بائیں کا نہیں رہتا۔ اللہ کا بندہ تو وجہ نبی دی غلامی کر دو گے، نبی دی شریعت کے عمل کر دو گے، وہ دا پھر مقام، وہ دی بلندی، وہ دی عظمت، وہ دی شان جیڑی ہے قرآن آندا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ خدا کی بارگاہ میں بلند و بالا اور محبوب وہی ہوگا جو نبی کا غلام ہوگا۔ اگر یہ رستہ چھوڑ دیا تو کوئی رستہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ برادران اسلام اب سمجھ لیجئے اس بات کو کہ دنیا کی فقیری اور ہے، آخرت کی فقیری اور ہے، ظاہری فقر اور ہے، باطنی فقر اور ہے۔ جو ظاہری ہے وہ دنیا کا مال کو اکٹھا کرنے کے لیے، جو باطنی ہے وہ دنیا کے مال کو خرچ کرنے کے لیے، کوئی اس کا اور جو ہے وہ رستہ نہیں رہتا۔ اور یاد رکھیں دنیا کے مال کو اکٹھا کرنا، ہمیشہ شیطان یہ تمہیں کہتا ہے کہ اکٹھا کرو، جمع کرو، اللہ کی راہ پہ خرچ نہ کرو، جبکہ رحمان کہتا ہے میری راہ پہ خرچ کرو تو تمہارا رزق بڑھ جائے۔ اللہ تم سے اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے، ورنہ قرآن اسی یہ رکوع شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ فرمایا مالدارو اپنے مال کو اللہ کی راہ پہ خرچ کرو اور حلال میں سے خرچ کرنا۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من
الارض، فرمایا اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے طیب جو ہے جو تم کسبتم جو تم کماتے ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا. اللہ فرماتا ہے ان کو جو ہے ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ. اللہ فرماتا ہے اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو اس کی راہ میں جو اللہ دو اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو، خبیث مال نہ دو، حرام مال نہ خرچ کرو، چوری سے، رشوت سے، سود سے، حرام سے جمع کیا ہوا نہیں، بلکہ فرماتا اور تمہیں ملے تو تم نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو. اور وَاعْلَمُوا ان اللہ غنی حمید، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ اور اس کی ہی حمد کی گئی ہے. تو سامعین ذی وقار، فقیر دینے والا ہوتا ہے، فقیر دینے والا، کمر شکستہ جو باطنی ہے. ظاہری عام پروفیشنل وہ بیگرز ہوتے ہیں، وہ فقیر نہیں ہوتے. فقیر وہ ہے جو خدا کی راہ میں روک دیا گیا، خدا کی راہ میں پکا رہنے والا. اور اس میں ہمیں شیطان یہ اکساتا ہے. قرآن کریم کے اگلے الفاظ یہ ہیں الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. فرمایا شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے، تمہیں جو ہے پیغام دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے تم سے کہ نا اللہ کی راہ پہ خرچ نہ کرنا، تم فقیر ہو جاؤ گے، بالکل تیرے کول کچھ بھی نہیں رہنا، تم ویسے غریب ہوگے کہ کیا کرو گے، بڑھاپے کا سہارا، یہ وہ سارا اس طرح کے خیالات وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ خبردار اللہ کی راہ پہ خرچ نہ کرنا. لیکن وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، لیکن وہ فحاشی کا حکم دیتا ہے، وہ گندگی اور غلاظت کا حکم دیتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جو اللہ کی راہ پہ خرچ نہیں کرتے ان کے پیسے کہاں خرچ ہوتے؟ طوائفوں پہ، کنجریوں پہ، حرام جگہ پہ، ان جگہوں پہ خرچ ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان ان کو یہی کہتا ہے. اب وہ اللہ کی راہ پہ جائز کاموں پہ تو خرچ نہیں کرتے، غربت جی میں غریب نہ ہو جاؤں، مگر جب فحاشی، عریانی، عیاشی، تماشا، تو آپ دیکھ لیجئے کرکٹ کے میدان میں کروڑوں کے سپانسرز، کنجر خانہ ہو تو کروڑوں کے سپانسرز، میلاد کی محفل ہو تو چندہ لیں تم ٹر جائے تو روپیہ 200 دے کے ہمیں آج کل حالات چنگے. یہ ہے وہ حالت عمومی جو ہمارے معاشرے میں ہے. کیوں ہے؟ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ نانا مال سام اور عریانی اور فحاشی پہ خرچ کرواتا ہے. فرمایا جو اللہ ہے نا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ پاک جو تم سے وعدہ فرماتا ہے مغفرہ، اللہ فرماتا ہے میں تجھ سے بخشش کا وعدہ کرتا ہوں، تو میری راہ پہ خرچ کرو، اللہ تمہیں بخشش عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں فضل عطا فرمائے گا. اللہ وسعت والا علم والا ہے. تو صحابین ذی وقار عرض کرنا پیا میرے رب ذوالجلال خال کے ارض و سما مال کے ارض و سما نے فرمایا جڑے فقیر نے للفقراء الذین اسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، فرمایا اللہ دے جڑے راہ وچ جان والے وہ فقیر خدا اللہ دی بندگی کرن والے، فرمایا انہاں نوں زمانے تو روکیا جاندا ہے، انہاں نوں دنیا دا کوئی خیال نہیں ہوندا، ساری دنیا تو جڑا چھڈ کے صرف اللہ دی راہ، دین خدا، اللہ دی بندگی تے نبی دی اطاعت، پیغام دین اسلام واسطے کم کردے نے، انہاں نوں دنیا نال کوئی رغبت نہیں ہوندی، دنیا دا کوئی کم انہاں نوں جڑا سارے چھڈ کے اگر بولن تے خدا دی راہ وچ بول دینے، چلن تے اللہ دی راہ وچ چل دینے، پیغام دیندے نے خدا دا پیغام دیندے نے، بھوک ہوے برداشت کردے نے، ظلم ہوے برداشت کردے نے، مگر کوئی اللہ دی راہ نہیں چھڈ دے، اس پیغام حق نوں لے کے چلدے رہندے نے. جڑے عشق تیرے نے
چور کیتے تیرے نینا نے مغمور کیتے جڑے عشق تیرے نے چور کیتے تیرے نینا نے مغمور کیتے اونا دل دنیا تو دور کیتے انہوں بھول گیا میرا تیرا سارے مل کے میرے نال آکھو جڑے عشق تیرے نے جڑے عشق تیرے نے وہ چور کیتے تیرے نینا نے مغمور کیتے انہاں دل دنیا تو دور کیتے انہوں بھول گیا میرا تیرا تے چل بندے آئے تھے وہ چل وسیع چل بندیا او تھے وہ چل وسیع جتھے یار دیانا جانا چل وہ بندیا او تھے وہ چل وسیع جتھے یار دیانا جانا اس بستی دے وہ وچ رہنا کی جتھے سجنا باج ہنیرا اس بستی دے وچ رہنا کی جتھے سجنا باج ہنیرا جتھے سجنا باج ہنیرا حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ مدینہ چھڑ کے ٹر گئے تو سامی نے وقار یہ لوگ نے جڑے فقراء جنہوں جڑے ہر بندیاں نے ظلم کرن ستاون تانے دیون جنہیں مرضی ستاون قرآن آنا پھر بھی اللہ دی راج احسنوا فی سبیل اللہ وہ محصور کیتے گئے اللہ دی راہ دے اندر انہوں نے روک دیتا گیا ہے لا یستطیعون ضربا فی الارض وہ زمین تے چل نہیں سکتے وہ ایک جگہ تے نہ کمائیں جان کی زمین دورہ کر دے نہ کتے جڑا کاروبار کر دے نہ کتے ریڑیاں لان دے نہ کتے جا کے کتے نوکریاں کر دے وہ نوکری کرن تے اپنے اللہ دی کر دینے پہ وہ جڑے کسے رستے نے تے اللہ دے راہ نو مل کے بیٹھے ہوئے نے وہ لوگ نے لا یستطیعون ضربا فی الارض نہ زمیندارا نہ انہاں دیاں ملاں نہ انہاں دے کاروبار ایک آدھے واسطے احسنوا فی سبیل اللہ صرف اللہ دی راہ وچ اللہ دے دین دا علم پکڑ کے چل دے رہندے نے نہ تانیاں دی پرواہ نہ بھوک دی پرواہ نہ کسی دے ظلم دی پرواہ صرف اللہ دی رضا واسطے تے قرآن آندا ہے یحسبهم الجاہلون اغنیاء من التعفف فرمایا جڑے پاگل نادان بے وقوف جڑے جاہل نے وہ سمجھتے نے انہاں کول تے بڑا مال ہے اے کاروبار بھی نہیں کرتے پھر بھی ٹرے رہندے نے اے تے ملاں بھی نہیں لاندے پھر بھی یہ جڑے چلدے رہندے نے انہاں دے کوئی جڑا کوئی زمیندارے بھی نہیں پھر بھی کتوں منگن نہیں جاندے اللہ دی راج کم کردے رہندے نے اللہ فرماندا ہے انہاں دی نشانی تعریفہم بسیماہم انہاں دے چہریاں تو ویکھی تینوں رب دے جلوے نظر آون گے بسیماہم تعریفہم بسیماہم یہ وہ لوگ ہیں جو کمر شکستہ خدا کی راہ میں احسروا فی سبیل اللہ ان میں سے سب سے علماء فرماتے ہیں اس کے مخاطب میں سے اولین وہ ہیں جو خدا کے دین کا کام کرتے ہیں وہ فقیر ہیں جو انہوں نے کیوں
کہ وہ اگر اس کا یہ مطلب نہیں وہ کام کر نہیں سکتے، وہ کام کر سکتے ہیں، مگر اگر وہ چھوڑ دے تو ان کی جگہ اور کوئی لے نہیں پاتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، آپ مساجد کے امام دیکھیے، ایک دن امام نہ ہوئے مسجد پورے محلے جو امام نہیں لبدا، رولا پہ جاتا امام صاحب نہیں ہے گے۔ یہ وہ لوگ ہیں احسروا فی سبیل اللہ، لوکاں ریڑیاں لائیں اور ریڑی بھی لا سکتے، وہ کاروبار کر سکتے ہیں، یہ لوگ علماء امام خطباء کام کر سکتے، کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے اگر وہ چھوڑ دیں گے تو ان کی جگہ پہ کون آئے گا؟ وہ خدا کے حکم کے تحت دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، کام کرتے رہتے، کام کرتے رہتے۔ آج جنی تنخواہ تسی مولوی نو دیندے ہو 10,000 8,000 12,000 15,000، حافظ آباد میں سب سے زیادہ تنخواہ کتنی ہونی؟ 15,000۔ 15,000 تو میں چپڑاسی رکھ کے بخا دو، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی 15,000 میں کوئی نہیں دے گا، یہ 15,000 میں 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں۔ عید کے دن سب کو چھٹی ہوتی ہے، مولوی عید والے دن بھی پھنسیا ہوتا ہے، 5 دیاں انہوں 6 نمازاں پڑھیاں ہوندی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا، یہ جا کے نا امیراں دے بوہاں تو منگ دے نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی عالم کو، کسی امام کو کہ جا کے آندہ ہو جناب بجلی دا بل آ گیا، میرے گھر دا چوک ہے تو مینوں بل دے دیو؟ آپ کے پاس آیا کوئی عالم؟ کوئی مولوی آیا؟ کوئی امام آیا؟ نہیں آیا، کیونکہ یہ امراء کے پاس جا کے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، بھوکے رہ لیندے ہیں، مصیبت برداشت کر لیتے ہیں، لیکن دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں سب سے پہلے مخاطب دینی طلباء، دین حاصل کرنے والوں، دین پھیلانے والے۔ اسی لیے شریعت نے ایتھے عالم جڑا نا وہ کہ جانا ہوئے تو آکھے نا میں انہیں پیسے نہ آنے، ویکھو مولوی پیسے مانگدا ہے تو تو مولوی نے فری پیٹرول دینا ہے، مولوی کو گندم فری ملتی ہے، مولوی کو ڈاکٹر فری دوائیاں دیتا ہے، وہ اپنے وقت کے پیسے کیوں نہیں لے سکتا؟ لے سکتا ہے، اپنا ٹی اے ڈی اے ٹریولنگ الاؤنس آنے جانے کا خرچہ لے سکتا ہے۔ وہ امام کی تنخواہ اسی لیے مقرر کی گئی ہے۔ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ بہت کاروبار کرتے تھے، احسروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں محصور ہو گئے، خلافت دین کا کام کیا، دینی منصب کا خلافت، کاروبار چھوڑ دیا، وہاں بیت المال سے تنخواہ لیا کرتے تھے، مسجد نبوی کے امام بھی تھے، ابو بکر صدیق تنخواہ لیتے تھے، عمر تنخواہ لیتے تھے۔ تو اگر آج امام پیسے مانگ لے تنخواہ دے تو پورے محلہ کٹ کر دے، وہ جی مولوی ہم تنخواہ مانگ دے انہوں چنگے انہوں کٹ دیو، وہ حق مانگتا ہے تم سے۔ باپ تیرا وصال کرتا ہے، جنازے دا وقت انہوں پیا ہوتا ہے، بچہ تیرے گھر میں ہو اذان وہ دیتا ہے، باپ تیرا فوت ہوا ختم وہ پڑھتا ہے، نماز تو نے پڑھنی ہے، امامت وہ کرتا ہے۔ کبھی ہوا ایسا کہ کسی امام صاحب دی نماز جڑی آکھے میں نہیں پڑھانی تنخواہ کاٹے؟ یہ وہ لوگ ہیں۔ لوگوں ان لوگوں کی خدمت کیا کرو، اپنے محلے کے امام جتھے انہیں پیسے دیندے ہو نا علماء کی خدمت میں دیا کرو۔ یہ گڑ گڑاتے نہیں، یہ مانگتے نہیں، یہ جو ہیں وہ امیروں کے دروں پہ جا کے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہ خدا کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، ہر حال میں جھکے رہتے ہیں، یا اللہ جو تیری رضا وہی تیرے بندے کی رضا ہے۔ لیکن لوگ پھر بھی ستاؤں دے، پھر بھی تانے دے دے، کدی داڑھی دا مذاق، کدی دستار دا مذاق، کدی جڑا ہونا دی جڑا ہے۔ میں نے یقین کریں پھٹے پرانے لباسوں میں میں نے علماء کو ممبروں پہ بیٹھ کے مسجد کے مصلی پہ بیٹھ کے نمازیں پڑھاتے تھے، تو مقتدیاں دے مایا نہیں ٹکتی۔ اگر آپ کو میری مثال دے نا ہماری، تو ہماری تو مثال ہی اور ہے۔ میں بھی کوئی میری مجبوری نہیں کہ میں یہاں جمعے کا خطبہ دیتا ہوں، مت یہ سمجھیے گا، یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے اپنے والد کریم کی جگہ پہ اللہ کے دین کی بات کرتا ہوں، مگر میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ نعمت مجھے ملی، مگر میں سمجھانے کے لیے آپ سے کہتا ہوں یہ میری مجبوری نہیں کہ میں آپ جمعہ پڑھاؤں گا تو میرے گھر کا سالن چلے گا، اور سرکار کا لنگر مجھے بڑا ملتا ہے، 4 پرونے آ جائیں تو میں روٹی کھوا لینا،
مگر میں ہر جمعے جہاں بھی ہوں میں جمعے کو یہاں کیوں پہنچتا ہوں؟ کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرا مقصد خدا کے دین کی بات کرنا۔ کوئی تنخواہ میں نہیں لیتا، نہ میرے والد کریم نے کبھی تنخواہ لی ہے۔ 50 سال میرے والد کریم اس مسجد کے ممبر پہ بیٹھے رہے، 13واں سال مجھے ہے، کبھی 1 روپیہ بھی تنخواہ کی مد میں لیا نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم دیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی میری مثال دے نا تو اللہ نے سانو اور بڑا راہ دیتے ہیں۔ میری مجبوری نہیں کہ میں جمعہ پڑھاؤں، میں نے اور کوئی کام نہیں ہوتا، لہٰذا میں نہ چلو جماعتاں جمعے کرا لاں۔ میں آج بھی ہائی کورٹ میں وکالت کرتا ہوں، میں آج بھی میرے پاس لائسنس موجود ہے، میں آج بھی لیکچر کالجز میں جا کے دیتا ہوں، میں آج بھی ٹیلی ویژن پہ پروگرام کرتا ہوں۔ میرے اللہ نے بڑے ذرائع بنائے ہیں رزق پہ، مگر یہاں اس لیے بیٹھا ہوں، اگر میں نہیں بیٹھوں گا تو کون بیٹھے؟ آج میں آخا مینو کہا تنخواہ لب دی میں جمعہ نہیں پڑھاتا، تو جس دن مجھے بتاتے ہیں جی شاہ جی کراچی 1 مہینے سال کا جمعہ پڑھانا، کراچی جامعت کے بندے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ مساجد بلڈنگ سے آباد نہیں ہوتی، مساجد علماء سے آباد ہوتی۔ اس الفاروق مسجد میں پہلے بھی علماء آتے رہے، اس مسجد کو مرکزی مسجد بنایا تو اللہ کے فضل سے میرے نبی کے بیٹھنے سے مسجد مرکزی بنایا۔ پوری دنیا میں مرکز اہل سنت مسجد الفاروق کا نام ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ خطیب الاسلام تاجدر حافظ آباد اس ممبر پہ بیٹھ کے جمعے کا خطبہ دیا کرتے، مشرق و مغرب سے لوگ آتے تھے۔ اگر قبلہ والد صاحب کوئی اور کاروبار کر لیتے تو آج جو شاہ است حسین پڑھا جاتا ہے شاید اس طرح نہ پڑھا جاتا۔ یہ مصطفیٰ کے میلاد کی وہ محبت کے وہ طریقے اور قصیدے شاید اس طرح بیان نہ کیے جاتے۔ تو یہ اللہ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے، ان کے ذریعے سے جب مسجدوں کو آباد کر دیتا۔ میں نے علماء کے آنے سے مسجدوں کو آباد دیکھا، وہ چلے گئے میں نے مسجدوں کو بے آباد دیکھا۔ اور لوگ کروڑوں روپیہ مساجد کی عمارت پہ لگاتے ہیں، کوئی سکہ جید عالم لے کے نہیں آتے۔ کیوں نہیں؟ تو مولوی نے کیوں پیسہ دینا ہے؟ وہ خدا کے بندوں عمارت سے پہلے وہاں اس کو آباد کرنے والے پہ خرچ کیا کرے۔ دیہاتوں کے دیہات گمراہ ہو گئے، میانہ سسٹم آ گیا ہمارے ملک کے اندر، ہمارے دیہاتوں کے اندر، کہ میانہ سسٹم میں باپ فوت ہو گیا، جاہل کو بٹھا دو اس جگہ پہ، جی ٹھیک ہے جی نماز ہی پڑھنی ہے، اس کا کیا فائدہ؟ جہالت پھیلائے گا وہ۔ ممبر پہ اس کو بٹھاؤ جو اس کا اہل ہوتا، جو ممبر کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، جو خدا کی رضا پہ راضی ہے۔ اگر جہاں لوگ تانے دے رہے مولوی دا مذاق اڑایا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ دا بندہ نبی دا غلام عالم دین ممبر تے بیٹھ کے نبی دے دین دی تبلیغ کردا ہے۔ او دی داڑھی رکھنا دنیا تے مسئلہ، او دا پگ بننا دنیا تے مسئلہ، او دا مسجد جانا دنیا تے مسئلہ۔ لوگوں نوں جہالت دے تانے دیندے نے، لوگوں نوں جتیا نوں اُساندے نے، لوگوں نوں جڑا عجیب و غریب نہ رکھدے نے، کوئی ملا کہہ کے پکاردا ہے، مگر یاد رکھنا او دا ممبر تے بیٹھنا کادے واسطے؟ اللہ دے دین واسطے، نبی دے فرمان واسطے، تاکہ لوگوں نوں جو اللہ نے مینوں علم دیتا، اللہ نے مینوں جڑا شان دیتی ہے، اللہ نے جڑا مینوں جڑا طریقہ دیتا ہے، جڑی صفت دیتی ہے، او عالم و اپنی صفت دا اظہار واسطے اللہ دا شکر کردے ہویا اس صفت دے نال اللہ دا دین دا پیغام لے کے اٹھدا ہے۔ لوگاں دے تانے، لوگاں دے مینی، مگر محبت خدا، محبت رسول، محبت میں ایک ایسا وقت بھی انسان پہ آتا ہے، محبت میں ایک ایسا وقت بھی انسان پہ آتا ہے کہ آہیں ہی نکلتی ہیں، نہ نالے لب پہ آتے ہیں، نہ نالے لب پہ آتے ہیں۔ وہ جو عالم دین ممبر پہ بیٹھ کے خدا کے دین کی بات کرتا ہے، وہ چودھریوں کے سامنے، زمینداروں کے سامنے، عمراء کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا، وہ گڑ گڑانے والا نہیں ہے کہ آہیں ہی نکلتی ہیں، نہ نالے لب پہ آتے ہیں، نہ
نہ شکایت. یا اللہ جس جیسے تو راضی تیرا بندہ راضی ہوئے. محبت میں ایک ایسا وقت بھی انسان پہ آتا ہے کہ آہیں ہی نکلتی ہے نہ نالے لب پہ آتے ہیں. اور یہ کیا دستور الفت ہے, یہ کیا رسم محبت ہے. میں جتنا پاس آتا ہوں وہ اتنا دور جاتے ہیں, وہ اتنا دور. دنیا جو ہے عالم دین کو, خدا کے بندوں کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے, دنیا عالم دین کو خریدنے کی. حضرت علامہ شاہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ, ارے جب ختم نبوت قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا وقت آیا, لوگوں نے یہ 50 لاکھ کا بریف کیس لے کے علامہ نورانی کے پاس چلے گئے. آپ ٹھیک ہے ختم نبوت کا قانون بن گیا, مگر اس میں ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کا نام نکال دیں, 50 لاکھ لے لیں, 50 لاکھ لے لیں. علامہ نورانی نے کہا کس 50 لاکھ کی بات کرتے ہو, ارے مجھے اس سے زیادہ ملا. کہا ہم اور بڑھا دیتے ہیں. فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملا. کہنے لگے وہ کون ہے جس نے تجھے دیا؟ فرمایا میں بک گیا مصطفیٰ کے نام پہ, مجھے میرے نبی نے بہت دے دیا, مجھے میرے اللہ نے بڑا دے دیا. اللہ کا فضل رحمت مل گئی ہے, دنیا کا مال خرید نہیں سکتا, ورنہ دنیا تو خریدنے آتی ہے. میں جتنا پاس آتا ہوں وہ اتنا دور. مل کے میرے ساتھ کہیں یہ کیا دستور الفت ہے, یہ کیا رسم محبت ہے. میں جتنا پاس آتا ہوں وہ اتنا دور. میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ رحمت اللہ تعالی علیہ لندن کے اندر آپ نے بیان کیا, ایک فرقے والے لوگ آگے حضور جو یہاں بیان کیا یہی آپ ہمارے مرکز میں آ جائیں, وہاں بیان کریں. اتنے 1000 پاؤنڈ, 1 گھنٹے کا 1000 پاؤنڈ ملے گا. فرمایا نہیں نہیں. کہنے لگے 2 کر لیں, اتنے کر لیں, لاکھوں پاؤنڈ. فرمایا نانا اگر نبی کے دین کی بات کرنی ہے تو بک کے نہیں کرنی, دنیا کا مال مجھے خرید نہیں سکتا. ہو گیا محبت میں ایک ایسا وقت بھی انسان پہ آتا ہے کہ آہیں ہی نکلتی ہیں, نہ نالے لب پہ آتے ہیں. اور یہ کیا دستور الفت ہے, یہ کیا رسم. مل کے میرے ساتھ کہیں یہ کیا دستور اور یہ کیا رسم محبت ہے. میں جتنا پاس آتا ہوں وہ اتنا دور, وہ اتنا دور جاتے ہیں, وہ اتنا دور. لوگوں کے تانے, لوگوں کے مینے, لوگوں کی باتیں سنی بھی مگر پرواہ نہیں. کیوں پرواہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے احسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض. فرمایا وہ محصور ہو جاتے ہیں, کر دیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں, اور وہ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا مالدار ہے, بڑی دولت, بڑا پیسہ. لوگ انہوں اس تو بھی نہیں دیندے علماء نو, کیونکہ انہوں دا رہنا بہنا جدا ہوندا ہے. سرکار دے صدقے شان نہیں بڑیاں لبی. علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ وفاقی وزیر رہے, MNA رہے. جب وصال ہوا, ایک ایچکن, ایک کڑی, ایک اینک تے ایک پگ تے ایک جوڑا سوٹ.
تو لوگ کی سمجھ پتہ نہیں نیائی صاحب کو کنی دولت. علامہ نورانی ساری زندگی کرائے دے مکان تھے, کئی دہائیاں ایک مسجد میں ہر سال نماز تراویح پڑھاتے. میرے والد کریم رحمۃ اللہ علیہ کوئی دنیا کا مال نہیں چھوڑ کے گئے. ایک گھر جڑے رہنے ہیں پہ ایک پرا سکول سی, ایک پلاٹ و باہر سی, 3 جگہ بس. کوئی بینک بیلنس نہیں, کوئی دولت نہیں, کوئی مل نہیں. تو رہ انج نے لوگ پتہ نہیں کنا کو پیسہ. تو سامعین ذی وقار یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں, مانگتے نہیں ہیں, وہ دنیا کی انہوں نے پرواہ نہیں ہوتی. تو سامعین ذی وقار فقیر ہوئے جڑا اللہ دا فقیر ہوئے جڑا اللہ دی راہ دے اندر اپنا مال خرچ کرے. دنیا دی دولت, دنیا دا پیسہ, دنیا دا مال, دنیا دی طاقت, دنیا دیاں چودراہتاں انہوں خرید نہ سکن. اے ہوگے تینوں خوش قسمت آدمی ہے جڑا اس حال وچ رہندا ہے. میں اس غریب دی محبت کرنے والے دی عزت تینوں ہی سلام ہے جنہیں واسطے میرے نبی نے دعاواں منگیاں نے. خود میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہم آئینی مسکینا و امتنی مسکینا. یہ جو حالت ہے نا اختیاری, یہ اس کا تو مقام ہی الگ ہے. مگر اے نہیں کہ انہوں کو مال ہوندا نہیں, آتا ہے مال اللہ کی راہ پہ خرچ کر دیتے, جمع نہیں کرتے, طمع نہیں کرتے, لالچ نہیں رکھتے. ان کے لیے ان مسکینوں کی حال لوگ سمجھ لیں مال چوکھا ہوئے تو عزت ہے. نہ, فقر و غنا کا اس پہ باقاعدہ صوفیاء نے بحث کی ہے. بعض نے کہا جی فقر اچھا ہے کہ غنا اچھا. بعض علماء نے لکھا صوفیاء نے کہ جو غنا ہے یہ زیادہ افضل ہے, کیونکہ اللہ غنی ہے, اللہ فقیر نہیں. اس لیے ان کا یہ رب کی شان ہے. مگر بندوں میں دیکھو تو بندوں میں غنی نہیں فقیر اچھا, کیونکہ جو غنی ہوتا ہے وہ اللہ وہ شکر کرتا ہے. غنی کیا کرتا ہے, بولیے کیا کرتا ہے, شکر کرتا ہے. اور یہ یاد بھی رکھیے اللہ نے نعمتیں دی ہوں تو شکر کے تحت اس نعمتوں کا اظہار کیا کرو. یہ نہیں کہ مال ہوئے تو جان کے نہ پاٹے کپڑے پالو. نہ, اچھا لباس, اچھا کھانا, اچھی سواری, اچھے طریقے سے دنیا میں رہیں, اس پہ کوئی شریعت میں پابندی نہیں لگائی. لیکن حرام مال سے بچیں, حرام طریقوں سے بچیں. تو علماء فرماتے ہیں, صوفیاء فرماتے ہیں بندوں میں فقیر اچھا ہے. کیوں کہ غنی کو نعمت ملتی ہے اور وہ نعمت پہ شکر ادا کرتا ہے, اور جو نعمت پہ شکر ادا کرے اللہ اس کو نعمت کو اور بڑھا دیتا ہے, وہ نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں. اور جو فقیر ہوتا ہے نا وہ فقر پہ صبر کرتا ہے. شکر کرنے سے نعمت ملتی ہے, فقر کرنے سے صبر ہوتا ہے, اور نعمت جو ہے وہ نعمت زائد ہوتی ہے. اور جو فقیر صبر کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اس کو نعمت نہیں, اس کو نعمتوں والا خدا مل جاتا ہے, اس کو نعمتوں والا خدا مل جاتا ہے. میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے تاجدار نے اللہ کی بارگاہ چرچ کی تھی, دعا منگی اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا. اے میرے رب العالمین, میں دنیا تے رواں تے مسکیناں دے نال, اے میں دنیا تو جاواں تے مسکیناں دے نال, واحشرنی فی زمرۃ المساکین. جدو قیامت دا دیار ہوئے تیرا نبی روے بھی مسکینہ اندر, جائے بھی مسکینہ اندر, باشرنی فی زمرۃ المساکین. تے قیامت دے دیارے جدو میں اٹھایا جاواں میرے دائیں بائیں سارے مسکین ہی ہون. فرمایا دائیں بائیں سارے مسکین ہون. تو عمراء کو یہ سوچنا پڑے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ امیر ہونا کوئی گناہ ہے, نہ, امیر ہو لیکن اپنی امارت کو غرور کا سبب نہ بنائے, تکبر کا سبب نہ بنائے. لیکن جڑا غریب ہوئے وہ دکھ برداشت کرے, صبر کرے, بل پاویں 50,000 آ جائے. آج ہے ایسے, میں تو سمجھنا وہ سارے ہی ہو فقیر کہ جدی مہینہ دا آمدن 20,000 تے خرچہ 50,000. اس حال میں کرنا کیا ہے؟ ظالم تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب ہم کر کیا سکتے ہیں؟ صبر.
صبر کا مطلب اور بھی ہے، اپنے حق کے لیے لڑو، مگر اس حال میں غربت میں شکوہ شکایت نہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں نہیں، ان ظالموں کے جو ہے وہ ماتم کرو کہ تم بدبختوں نے ہمیں لوٹا۔ لیکن اگر حالت مشکل آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، غم آ گیا، تو مسلمان کبھی اللہ سے شکایت نہیں کرنی۔ آج بھی الحمدللہ ہم اپنے پاؤں پہ چل کے مسجد میں آئے، ان سے پوچھیں جو چل کے نہیں آ سکتے۔ آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، آج بھی اللہ کے فضل سے صحت مند ہے۔ ہسپتالوں میں جائیں اور پھر پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے۔ ہم پھر بھی پیٹ بھر کے کھا کے آئے ہیں، ایسے بھی ہوں گے جن کو 3 وقت تو کیا 1 وقت بھی آدھا نصیب ہوتا ہو۔ صبر، کیونکہ صبر دا سیدھا ہے ان اللہ مع الصابرین، ہمیشہ جڑے ہر مصیبت اندر ظالمہ دا ضرور جڑے نا ظالمہ نے لٹیا، مگر اللہ دی بارگاہ شکایت نہیں، اللہ دی بارگاہ کوئی گلا نہیں، اللہ دی بارگاہ کوئی شکوہ نہیں کرنا، وہ دی رضا تے راضی ہے۔ محنت کرو، دعا کرو، مگر وہ دے سامنے گڑ گڑاؤ، بندیاں سامنے نہیں، اللہ دے سامنے گڑ گڑاؤ، پھر بھی جس حالت مالک رکھو دی رضا تے راضی رہو۔ حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی آپ فرمانے دکھ صدا سکھ گاہے کاہے تے میں سکھ دکھاں تو ہوا آرے وہ دکھ صدا سکھ گاہے گاہے وہ میں سکھ دکھاں تو ہوا محمد بخشا وہ تے راضی رہن پیا آرے وہ اس حالات اندر بھی ضرور نہ ظالمہ نے ظلم کیتا، مگر اللہ دی بارگاہ شکوہ نہیں، شکایت نہیں، یہی فقیر دی زندگی ہے۔ یا اللہ جویں تیری رضا ہوئے تیرے بندیاں دی رضا، اگر مہنگائی ہے، ظلم ہے، بھوک برداشت کرنی ہے، اے تو اللہ دی بارگاہ شکوہ نہیں کرنا، اللہ کو دعا کر، اپنے حق واسطے لڑ، محنت کر، مگر اللہ دا گلہ نہ کر۔ اسی آج بھی زندگی جیڑی ہے عزت نال صحت نال اللہ دے فضل نال گزارنے پے، اوے کدی رب دی بارگاہ شکایت نہ کری، شکوہ نہ کری، اللہ دیاں نعمتاں مل جان تے شکر کر، حالات مشکل ہون، امتحان ہوئے تے پھر صبر کر، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، صبر دا اجر تینوں اللہ جڑا خود ملے گا۔ دکھ صدا وہ سکھ گاہے، سارے آنکھو جڑا میرے نال آنکھو دکھ صدا وہ سکھ گاہے، نہیں نہیں انج نہیں فضا گونجے، اللہ ساڑھے دکھ دور کرے، مصیبتاں تو بنا دے وے، اللہ ہر امتحان تو بنا دے وے، اللہ ساڑھے گناہ معاف فرماوے۔ یا رب العالمین، اسی تیری بارگاہ نبی دے صدقے عرض کرنے ہاں، اسی مصیبتاں جوگے نہیں، اسی دکھاں جوگے نہیں، مگر تیری رضا ہے، اسی تیرے کولو پناہ منگنے ہاں، نبی دے صدقے پناہ عطا فرما۔ لی خمسۃ اتفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ دکھ صدا وہ سکھ گاہے، انسان نے زندگی مشکل ہے، بالکل مشکل ہے، دکھ صدا نہیں نہیں آج بولو مل کے اونچی آنکھو، دکھ صدا وہ سکھ گاہے کاہے کہ میں سکھ دکھاں تو اوے میں سکھ دکھاں تو آرے اوے دکھ قبول محمد بخشا اوے تے راضی رہن، اوے راضی رہن، اوے راضی رہن پیارے، اوے راضی رہن
نبی نے بھی یہی آکھیا بدر دے میدان اندر، کدی احد دے میدان اندر، کدی یرموک اندر، کدی یمامہ اندر، کدی حنین اندر، کدی نبی دے صحابہ کدی مکہ چھڈنا پیا، کدی ہجرتاں کرنیاں پیاں، کدی جڑے اوے مارا کھانیاں پیاں، مگر کسے نے بھی اللہ دا گلہ نہیں کیتا دکھ قبول اوے محمد بخشا تے راضی رہنے اوے راضی رہنے اوے راضی رہنے اوے رہن پیارے اوے راضی رہنے۔ عالی مرتبہ سامعین، مصیبت دکھ اور آج کا یہ دور مجھے اندازہ خود بھی اندازہ ہے، غموں سے بھرا ہوا ہے، دکھ مصیبتیں، جھگڑے، فسادات، الزامات، تانے، تشنیع، دشنام ترازیاں، بہتان، کیا کچھ نہیں ہے آج۔ یہ سارے تیر ایک دوسرے کی طرف چل رہے ہیں۔ مہنگائی، غربت، بچوں کے معاملات، کھانے کے معاملات، ہر چیز میں ہر انسان پھنسا ہوا ہے، غم زدہ ہے، مگر گھبرانا نہیں۔ مشکل حالات ہیں، اس میں صبر کریں۔ ان ظالموں نے تو لوٹا، اب ہم لٹ تو گئے، اب ایسے معاملات کرنے سے ہمیں ملے گا کیا؟ پہلی بات یہ کہ حق کے لیے لڑنا سیکھیں، ظالموں سے نجات حاصل کریں۔ دوسرا، ہر مشکل حالات میں اللہ سے شکایت نہ کریں، اس کی رضا پہ راضی رہیں، اس کی رضا پہ راضی رہیں، کیونکہ اس کی رضا ہی جو ہے وہی ہمیں اس مشکل سے نجات دلا سکتی ہے، اس کے فضل سے ہوگا، اس کے کرم سے ہوگا۔ اور مجھے یقین کامل ہے اپنے اللہ کی ذات پہ، اپنے اللہ کی ذات پہ امیدیں بنتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، یقین ٹوٹتا نہیں ہے۔ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ یہ حالات بدلنے والے ہیں۔ رات جتنی بھی تاریک ہو، صبح کا سورج ایک دن نکل آتا ہے۔ گزارنی مشکل ہو جاتی ہے، لمحہ بلمحہ تڑپنا پڑتا ہے، دکھ میں رہنا پڑتا ہے، تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، دل میں خنجر چبھتے ہیں، لیکن تم برداشت سے، حوصلے سے، صبر سے یہ وقت نکالو، جلد تمہاری صبح کا سورج طلوع ہوگا۔ لیکن یقین میرے اللہ کی ذات، مشکلات میں، مصیبتوں میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ ویسے بھی دنیا میں معاملات ایسے چلتے رہتے ہیں، دنیا کے ایسے حالات ہوتے رہتے ہیں، مگر جو فقیر ہے نا، فقیر اپنے اس حالت سے پھرتا نہیں ہے، وہ اللہ کی راہ میں بیٹھا رہتا ہے، ٹکا رہتا ہے۔ دنیا دیا مصیبتوں برداشت کر دے، دنیا دے دکھاں برداشت کر دے۔ قرآن دا پیالہ یسالون الناس الحافا، وہ جڑا جا کے گڑ گڑان دے نہیں، سوال نہیں کر دے، جا کے انہوں نے جا کے منگن والا منہ نہیں بنا دے، بندیاں دے کول جا کے وہ ہاتھ نہیں جوڑ دے۔ جدو ہاتھ جوڑن دیواری آوے، مسلے تے بہ کے اللہ دی بارگاہ جو جھک جاندے، گریہ بھی کر دے، زاری بھی کر دے، مگر بندیاں دے سامنے نہیں کہ اللہ دی راج خرچ کرنے والے قرآن ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماندا ہے جڑا تسی خیرات کر دیو، اللہ فرماندا ہے اللہ نو جاندا ہے۔ قرآن آندا ہے الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تم اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے رہو، باللیل والنہار، دنے بھی کر تے راتی بھی کر، سرم علانیہ، کھلیاں بھی کر، وخا کے بھی کر تے چھپیاں بھی کر۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ادا اجر تیرے رب نے دینا۔ اس میں علماء فرماتے ہیں جو فرض ہے، جو واجب ہے، وہ لوگوں کے سامنے دیا کریں، جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے،
تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے کہ یہ ہم پہ فرض ہے. نماز فرض مسجد میں پڑھیں، باجماعت پڑھیں، لیکن تجدہ ویلا ہوئے تو گھر کلیاں پڑھ لیں، وہ چھپ کے پڑھو. اسی طرح خیرات ہے، صدقہ ہے تو چھپ کے کرو. زکوٰۃ و عشر جو فرائض ہیں وہ دکھا کے کرو، اور نیت اللہ کی بارگاہ سے اجر لینا، لوگوں کے لیے نہیں. تو اگر آپ کھلے دینا چاہیں تب بھی جائز ہے، چھپا کے دینا چاہیں تب بھی جائز ہے. فرق صرف یہ ہے کہ نیت یہ ہو فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ کہ اجر میں بندیاں کو نہیں لینا، اجر رب کو لینا. ایتھے 10 روپیے مسیتے دے کے تے چڑھ مولوی تے جاندے، تو مولوی جی میں اتنا چندہ دینا، تو مولوی واسطے دینا ہے، تو رب کی بارگاہ میں پیش کر. کسی کو بھی دے کے احسان نہ جتلائیں، ورنہ وہ دیا ہوا ضائع ہو جاتا ہے. کہ بندیاں نو دے کے احسان جتنا ضائع ہوتا ہے، رب دی بارگاہ دے کے بندیاں تو رو پائے پھر کیویں قبول ہو سکتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں. اور دنیا دی تو ویسے ہی سچی بات یہ ہے کہ اب تو حقیقتیں ہی بدل گئی ہیں. یہ پہلے ہی صدا نہ باغی بلبل بولن تے صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ بڑے بڑے یار بیلی سجن، کل جنہ بن ایک پل نہیں سا جیندے، اج شکلاں یاد نہ رہی. بیلی بیلی ہر کوئی آکھے آخر وتھاں پئیاں، کل جنہ بن ایک پل نہیں سا جیندے، اج شکلاں کدھر چلے گئے. بچپن دے یار اج کوئی نہیں، جوانی دے پھر کوئی نہیں، بڈھے ہوئے میں لبھی دے وہ کتھے گئے. بھی میرے نال کھیڑدا ہوندا سی، میرے نال ٹردا ہوندا سی. اچھا اللہ بشتی اللہ جنت چ گھر دے دے. ہن تے انج یقین کریں یہ جو فقیر ہے نا، جنہیں دنیا تے دل لا لیا نا، وہ فقیر رہا ہی نہیں، پھر دنیا ہی دنیا. مگر دل جدوں لاؤ رب نہ لاؤ. دنیا میں رہنا ضرور ہے، دنیا کے نعمتیں حاصل کریں، مگر دل دنیا چ نہیں. دل میرے اللہ دی بارگاہ چوے. من کی آنکھیں کھولو بندیا، من کی آنکھیں کھول بندیا، من کی آنکھیں کھول. اے اکھاں تے کھلیاں نے سارے. من کی آنکھیں کھول بندیا، من کی آنکھیں کھول. آنکھوں میرے نال من کی آنکھیں، دل کی آنکھیں کھول بندیا. اللہ کرے ساڈیاں بھی دل دی اکھاں کھل جاون. من کی آنکھیں کھول بندیا، کھول دل کی آنکھیں کھول بندیا، کھول دل کی آنکھیں کھول بندیا. مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے سب لوگ، مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے سب لوگ. جگ میں تیرا کوئی نہیں ہے، تن من کے سب لوگ. بندیا دل کی آنکھیں کھول بندیا. اللہ کرے ساڈی زبان بھی کھلے تے دل دی اکھ بھی کھلے ہوئے. دل کی آنکھیں کھول بندیا. جڑا نہیں بولا نو ہلا کے ویکھو کتے فوت نہ ہو گیا ہوئے. دل کی آنکھیں کھول بندیا. مطلب کی ہے ساری دنیا، مطلب کی ہے ساری دنیا، مطلب کے سب لوگ. جگ میں تیرا کوئی نہیں ہے، جگ میں تیرا نہیں ہے، تن من کے سب لوگ. بندیا دل کی
دیاں گلاں اوے میں تیرے تو جانوار دیواں اوے پھر جانوارن والے اوے جانی دشمن بن جاندے نے اوے پل میں تولا پل میں ماشا پل میں تولا اوے پل میں تولا پل میں شاہ گیان تیرا اوے گیان تیرا ہے ترازو ہاتھ میں لے کر پل میں تولا پل میں ماشا گیان ترازو ہاتھ میں لے کر تول سکے تو تول بندیا تول سکے تو اوے تولی سکے تو ایتھے تے باپ بیٹے نو چھڑ دائے پتر پیو نو دیا چھڑ دائے تی ماں نال روسی ماں تی نو جڑا گالاں کڈ دیے پئی اے بھرا بھرا دے ویری دوست دوست دا دشمن ہے اج کوئی نہیں رہ گیا اے پل میں تولا پل میں ماشا گیان ترازو ہاتھ میں لے کر تول سکے تو تول او بندیا تول سکے تو اپنی آنکھیں کھول بندیا اپنی آنکھیں بندیا نام اللہ کا بول بندیا نام اللہ کا ہائے ہائے نام اللہ کا بندیا نام اللہ کا سدا نہ باغی بلبل بولن سدا نہ باغی بہاراں سدا نہ ماپے حسن جوانی سدا نہ صحبت یاراں بیلی بیلی ہر کوئی آکھے آخر وتھاں پیاں کل جناب ایک پل نہیں سانچی دے اوے اج شکلاں یاد نہ رہیاں اوے بول او بندیا نام اللہ دا یا نام اللہ دا بول دل کی آنکھیں کھول بندیا دل کی آنکھیں بندیا دل کی آنکھیں بندیا نام اللہ کا بول آج تو یہ حالت ہے ہمارے دل کی آنکھیں پاں اکھاں پاڑ پاڑ دنیا نو وینے آپے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے آخرت کو بھول کے نہیں میں پھر بار بار کہتا ہوں زندگی کی نعمت اللہ کا شکر کریں حلال سے ہو تو ضرور لیں حرام سے بچیں اور پھر اگر حالات مشکل ہیں ہر شخص جو ہے وہ اس حالت میں زندگی گزار رہا ہے گلا شکوہ یقین کریں میں نے یا یہ جملے سنے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کہ یا اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ساڑھے نہ لئے انجو ہونا سی بھی اتنی زندگی تیرے 50 سال گزر گئے 50 سالنا چ مزے تے لطف تے نعمتاں لیندہ رہے ہیں جے سال اوکھا آ گیا تو کیوں گلے کرنا ہے تو اوکھیاں راتاں بھی یہی تے امتحان ہے بندیاں ان حالات میں پریشان نہ ہوں کوشش کریں ان ظالموں سے ظلم سے ان سے بدلہ لیں مگر خدا کی بارگاہ میں شکایت نہ کریں اس کو امتحان سمجھیں اس کو صبر سے اس وقت کو گزاریں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما استغفار کریں اللہ کی بارگاہ میں اور جھک جائیں جب میرا اللہ دیکھے گا نا میرا بندہ اے باغی نہیں اے جڑا اے دلوں بندہ مینوں ہی ہے مگر میرے امتحان میں بھی اس نے میری بارگاہ میں سر جھکا دیا وہ امتحان سے پاس کون سا ایسا بندہ ایک بندہ دسو جڑا دنیا تو اوکھا ویلا جیتے نہیں آیا میرے نبی تو وڈی کو ذات ہے کوئی ذات اللہ نے پیدا نہیں کی مگر میرے نبی پیدا ہوئے تو یتیم باپ کا سایہ نہیں 7 سال کے ہوئے تو والدہ کریمہ چلی گئی اور بڑے ہوئے تو دادا چلے گئے جوان ہوئے تو
جو میرے نبی کے مددگار تھے جناب حضرت ابو طالب، ان کا سایہ چلا گیا، پورا مکہ خلاف، دشمن تشدد پہ اتر آیا، میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، نبی کی 2 صاحبزادیوں کو طلاق دے دی بدبختوں نے۔ اندازہ کریں 2 میرے نبی دیاں تیاں نو طلاق دیتی ہو نا، میرے نبی پھر بھی ڈگمگائے نہیں، اللہ کا شکوہ نہیں کیا، یا اللہ جنہیں تم راضی۔ نبی کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا مکہ، مدینے چلے گئے، پھر بھی باز نہیں آئی، پھر بدر کے میدان میں جنگ کرنی پڑی، کفار پھر بھی تنگ کرتے رہے، حملے ہوتے رہے، میرے نبی اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ صحابہ کو دیکھ لیجئے، کربلا میں دیکھ لیجئے، کون سا دکھ ہے جو نہیں برداشت کیا گیا، مگر نبی اور نبی کی آل نے یہ کہہ دیا، یا اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ صبر کا جو مقام ہے نا وہ بہت بلند ہوتا ہے۔ تو میں آج آپ سے سب دوستوں کو، محبت کرنے والوں کو پیغام دیتا ہوں، مشکل حالات ہیں، ہمیں پتہ ہے، جبر ہے، استبداد ہے، ظلم ہے، اللہ کرے اس ملک کے حالات جیسے ہم سن رہے ہیں کہ ہمارے جنرل صاحب نے کچھ اقدامات لیے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، مگر مشکل حالات کو برداشت کرتے ہوئے اللہ سے شکایت نہیں کریں، ان ظالموں کے ہاتھ کو ضرور توڑیں، مگر اللہ سے شکوہ نہ کریں، شکایت نہ کریں، بھوک برداشت کرنے کے لیے تیار رہیں، ظلم برداشت کرنے کے لیے اپنوں کو تیار رکھیں، صدا نہیں موجوں گیاں، یہ رات مشکل ہے مگر صبر سے نکالیں۔ میں سب اپنے قوم سے یہ گزارش کرتا ہوں، اپنے آپ کو اس مشکل حالات میں سنبھالیں، اپنے غریب دوستوں کا، محلے داروں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، کچھ ان کے لیے دیں، اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے پتہ کریں کس کے گھر میں آج کھانا نہیں پکا، کس کے ساتھ ہم نے یہ معاملات کرنے ہیں، یہ آپ کوشش کریں، اگر اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ۔